میں ایک عام سی لڑکی ہوں، شاید آپ جیسے ہی۔ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں چھوٹا سا گھر، کچھ خواب، کچھ ذمہ داریاں۔ میری زندگی کتابوں، چائے اور بچوں کے ہنستے چہروں کے درمیان گزرتی تھی۔ میں ایک نجی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ تیسری جماعت کی کلاس ٹیچر، صبح اٹھنا، تیار ہونا، نئے پریس کیے ہوئے کپڑے پہننا، خود کو آئینے میں دیکھنا، ہلکی سی لپسٹک۔ میرا کام مجھے خوشی دیتا تھا، سکون بھی، لیکن دل کے ایک کونے میں تنہائی کا ایک سایہ ہمیشہ رہتا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جو بظاہر معمولی ہوتے ہیں، مگر وہی لمحے بعد میں ایک مکمل داستان کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب اسکول کے دفتر میں ایک شخص اپنے چھوٹے بھائی کے داخلے کے لیے آیا۔ اس کا نام زیان تھا۔ پہلی نظر میں کچھ خاص نہیں لگا، سادہ سا کوٹ، خاموش چہرہ، مگر آنکھوں میں تھکن جیسی گہرائی، جیسے برسوں سے کوئی نیند کا قرض لیے پھر رہا ہو۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، یہاں ایڈمیشن فارم مل جائے گا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی، آپ ریسیپشن سے لے سکتے ہیں۔ ہماری یہ پہلی بات بس اتنی سی تھی، رسمی، مختصر، بے رنگ۔ لیکن کچھ دن بعد وہ پھر اسکول آیا، اپنے بھائی کو لے کر، پھر کبھی رزلٹ کے دن، کبھی والدین کی میٹنگ میں، کبھی یوں نہیں، اور ہر بار ایسے ہی نظروں سے نظریں ٹکراتے۔ اس کی نظریں جیسے کچھ ڈھونڈتی تھیں، کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر لفظوں سے خالی تھیں۔ پھر ایک روز اسکول کے فنکشن میں وہ میرے قریب آیا اور کہا، آپ کا بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہی، دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، آپ کی قدر دانی کا، اور پھر میں گھبرا کر تیزی سے وہاں سے چل پڑی۔ سچ تو یہی تھا، دل کے دروازے پر پہلی بار کسی نے دستک دی تھی۔ جی شکریہ۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک اجنبی کی موجودگی میری روزمرہ زندگی میں اس قدر شامل ہو جائے گی۔ زیان کی اسکول میں آمد و رفت بڑھنے لگی، کبھی بھائی کے بہانے، کبھی کسی فارم یا دستخط کے لیے۔ اس کی موجودگی اب غیر محسوس سی لگتی تھی، جیسے کھڑکی کے باہر کھلا آسمان، جو نظر تو آتا ہے مگر ہم اس کی موجودگی کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دن اسکول کے بعد وہ باہر گیٹ پر کھڑا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور میرے پاس چھتری بھی نہیں تھی۔ آپ کو چھوڑ دوں؟ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے پیشکش کی تھی۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر ہم نے موسم، بچوں اور ٹیچنگ پر بات کی، مگر جو باتیں نہ ہوئیں وہ شاید زیادہ اہم تھیں۔ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ معمول بن گیا، کبھی فون پر بچوں کی رپورٹس، کبھی واٹس ایپ پر کوئی نصیحت بھرا پیغام، کبھی اچانک چائے کی دعوت جس میں الفاظ کم اور خاموشی زیادہ ہوتی تھی، لیکن وہ خاموشی بوجھل نہ تھی بلکہ سکون دیتی تھی۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد ہم ایک قریبی کیفے میں ملے۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اریبہ، میں ہمیشہ سے کسی ایسی شخصیت کی تلاش میں تھا جس سے بات کیے بغیر بھی دل ہلکا محسوس ہو، اور جب آپ کو سنا، دیکھا جانا تو یوں لگا جیسے وہ سب کچھ مجھے مل گیا ہو جس کی برسوں سے تلائش تھی۔ میری سانس کچھ لمحوں کو رقصی گئی۔ میں نے نہ ہاں کہی نہ انکار، میں نے صرف ایک سوال کیا، اور اگر میں کبھی بدل گئی تو؟ وہ مسکرایا، دھیمی سی تھکی سی مسکراہٹ، تو پھر میں دوبارہ آپ سے ملنے آؤں گا جیسے پہلی بار آیا تھا۔ یہ جملہ کسی وعدے کی طرح میرے دل میں بیٹھ گیا۔ تب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں بھی اس کی طرف کھنچ رہی ہوں، آہستہ مگر گہرائی کے ساتھ۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو قبول کر چکے تھے، بغیر اعتراف کے۔ رشتے جب نام کے بغیر پنپنے لگیں تو ہر لمحہ ایک راز بن جاتا ہے۔ ہمارا تعلق بھی کچھ ایسا ہی تھا، کھلا بھی، چھپا بھی۔ اسکول میں ہم اب بھی وہی تھے، ایک ٹیچر اور ایک والد۔ بچوں کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے، حتی کہ خود اپنے سامنے بھی ہم نے کوئی دعوی نہ کیا۔ لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی اور فون کی اسکرین پر اس کا نام چمکتا، ایک نرم سی روشنی دل میں اتر آتی۔ کیا آپ نے آج کچھ خاص پڑھایا؟ آج بارش کی خوشبو کیسی لگی؟ وہ باتیں جن کا مطلب صرف وہ جانتا تھا، اور اب میں بھی۔ دلوں میں اب خاموش چاہت بڑھتے جا رہی تھی۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ زیان مجھے حاصل کرنے کی جلدی میں نہیں تھا، وہ مجھے سمجھنے میں مصروف تھا۔ میری خاموشیوں کو، میرے رکھنے کے انداز کو، میری ہنسی کے وقفوں کو۔ اس کو میری ہنسی بہت پسند تھی، میں بات بات پر ہنستی تھی۔ جس دن پہلی بار میری ایک کولیگ نے مجھے زیان کے ساتھ کیفے میں بیٹھے دیکھا، اس کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ اریبہ، وہ زیان صاحب کا بہت آنا جانا لگا رہتا ہے، خیریت تو ہے؟ میں مسکرا دی۔ بچوں کی کچھ فائلیں تھیں، وہ ڈسکس کرنے آئے تھے۔ جھوٹ میرے لبوں پر کبھی بھی ہلکا نہیں لگا۔ زیان نے کبھی مجھے پابند کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ کبھی پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں، نہ کبھی کہا کب تک ایسے چلے گا۔ لیکن میں جانتی تھی، جتنا خاموش وہ تھا، اتنا ہی سنبھالنے والا بھی تھا۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن چکے تھے، ایسے رازدار جو ایک دوسرے کو کھو دینے سے ڈرتے بھی تھے، اور چھپانے کی مجبوری میں ایک دوسرے کو نظر انداز بھی کرتے تھے۔ اور تب مجھے احساس ہوا، محبت صرف اظہار نہیں مانگتی، کبھی کبھار اسے بس ایک محفوظ جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ خاموشی سے سانس لے سکے۔
کبھی کبھی انسان برسوں بعد خود کو پہچانتا ہے، اور کبھی کوئی اجنبی صرف چند مہینوں میں آپ کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ زیان کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس رشتے کو کوئی نام نہ ملا تھا، نہ ہم نے کبھی مانگا نہ دیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنا ہم ایک دوسرے کے قریب تھے، اتنا ہی خود سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں اسکول کی لائبریری میں بیٹھی تھی جب وہ آیا، چپ چاپ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج تم بہت خاموش ہو، اس نے کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس کچھ سوچ رہی ہوں، اپنے بارے میں یا ہمارے بارے میں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ہمارے کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں زیان۔ اس نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، محبت میں ہونا ضروری نہیں کہ اعلان ہو، لیکن پہچان وہ ضروری ہے۔ اس کا سوال میرے دل کے کسی کونے پر دستک دے گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں ابھی تک اس خوف سے باہر نہیں نکلی تھی، لوگ کیا کہیں گے، میرا ماضی کیا تھا، وہ بچہ جس کی انگلی پکڑ کر میں زندگی جیتی ہوں، اس کا باپ تو کوئی اور ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، زیان، تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں مکمل نہیں؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ تم مکمل ہو، اپنے زخموں کے ساتھ، اپنے خوف کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تم خود کو ادھورا سمجھتی ہو، لیکن میں نے تمہیں پہلی بار مکمل دیکھا تھا اس دن جب تم نے اپنے بیٹے کے لیے پورا وجود قربان کر دیا تھا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار خود کو دیکھا، محبت کے آئینے میں، جہاں کمزوریاں بھی خوبصورتی ہوتی ہیں۔ تب میں نے سوچا، شاید پہچان کا مطلب یہی ہے، جب کوئی تمہیں تم سے بہتر جان لے۔ زیان کے ساتھ تعلق نے اس دروازے کے ہینڈل کو تھوڑا سا ہلایا ضرور تھا، مگر کھولا نہیں تھا۔ وہ میری دنیا میں داخل ہوا ضرور تھا، لیکن اس کمرے میں نہیں جس میں میں نے اپنی کمزوریاں، اپنی تھکن اور اپنی سچائیاں چھپا رکھی تھیں۔ ان دنوں میں نے ایک نئی بات محسوس کی، میں اپنے بیٹے سے زیادہ قریب ہونے لگی تھی، شاید اس لیے کہ میں اندر سے تھوڑا نرم پڑنے لگی تھی، یا شاید اس لیے کہ زیان نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ ماں ہونا کوئی بوجھ نہیں۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے اسے کمرے میں خاموش بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوال تھے، امی بابا کون تھے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا دروازہ میں نے برسوں سے بند رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رقصی گئی۔ میں جانتی تھی اب وہ وقت آ چکا ہے جب مجھے وہ دروازہ کھولنا ہوگا، خود کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر پہلی بار وہ سب کچھ کہا جو کبھی خود سے بھی نہیں کہا تھا۔ بتایا کہ کیسے سب کچھ ہوا، کیسے میں نے فیصلہ کیا، کیسے میں نے خود کو اور اسے تنہا پالنے کا حوصلہ کیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف سنتا رہا، اور جب میں خاموش ہوئی تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، امی آپ بہت بہادر ہیں۔ اس دن لگا جیسے اندر کا دروازہ خود بخود کھل گیا ہو، کوئی زنجیر، کوئی تالا باقی نہ رہا۔ زیان کو میں نے اس بات کی خبر نہیں دی، نہ ضرورت سمجھی۔ کچھ دروازے ہوتے ہیں جو صرف اپنے اور خدا کے بیچ کھلتے ہیں۔ زیان کچھ دنوں سے کم بولنے لگا تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید کام میں مصروف ہے یا پھر تھکاوٹ ہوگی، لیکن عورت کی چھٹی حس کچھ اور کہتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ہماری ملاقاتیں کم ہو گئیں، فون کالز مختصر ہوئیں اور پیغامات رسمی۔ پہلے وہ مجھے دن میں 3 بار کیا کھایا پوچھا کرتا تھا، اب صرف ٹھیک ہو پر بات ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی جیسا ہمیشہ کرتی آئی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں اس لمحے سے ڈرنے لگی تھی جس لمحے کوئی رشتہ بنا کہ بنا کسی آواز کے ختم ہو جائے، نہ الزام نہ وضاحت، بس خاموشی۔ ایک دن میں نے خود ہمت کر کے اس سے پوچھا، زیان تم بدلے لگ رہے ہو، کوئی بات ہے؟ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر صرف اتنا کہا، نہیں سب ٹھیک ہے، بس شاید ہمیں تھوڑا وقت چاہیے۔ یہی جملہ کافی تھا میرے لیے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ فاصلہ جو میں نے برسوں پہلے دنیا سے رکھا تھا، اب زیان بھی وہی فاصلہ مجھ سے رکھنے لگا ہے۔ اس رات میں نے کافی دیر تک کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھا۔ کچھ فاصلے ایسے ہوتے ہیں جو بتا کر رکھے جائیں تو کم تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اچانک پیچھے ہٹنے لگے تو وہ فاصلہ خالی پن میں بدل جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کو نہیں گنواؤں گی۔ جو رشتے وضاحت مانگتے ہیں ان پر خاموشی کا پردہ ڈال کر خود کو تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے زیان کو ایک مختصر پیغام بھیجا، سمجھ گئی ہوں، وقت کے بعد اگر دل چاہے تو دروازہ کھلا ہے، لیکن تب تک میں خود کو بند نہیں رکھ سکتی۔ فاصلہ اگر 2 انسانوں کے درمیان ہو تو شاید طے ہو سکتا ہے، لیکن اگر دلوں کے درمیان ہو تو پھر وہ فاصلے دائمی ہو جاتے ہیں۔ زیان کے جانے کے بعد کئی دن گزر گئے۔ وہ خاموشی جو پہلے صرف چند لمحوں کی ہوا کرتی تھی، اب میرے ارد گرد مستقل سایہ بن چکی تھی۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر دل کا ایک کونا اب بھی اسی لمحے میں ٹھہرا ہوا تھا جب اس نے کہا تھا شاید ہمیں تھوڑا وقت چاہیے۔ پھر ایک شام میں اپنی گیلری میں کھڑی تھی، نئی پینٹنگز کو ترتیب دے رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے زیان کھڑا تھا، کچھ بدلا، کچھ ویسا ہی، آنکھوں میں نیند کم مگر بے چینی زیادہ۔ ہاتھ میں میرے لیے ایک پرانی چیز تھی،
وہ آئینہ جو میں نے کبھی اسے تحفے میں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، جیسے کچھ کہنے سے پہلے خود کو معاف کرنا چاہتا ہو۔ ہم آمنے سامنے بیٹھے۔ اس نے آئینہ میرے سامنے رکھا اور آہستہ سے بولا، اس میں اب بھی تمہارا عکس ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ کسی اور چہرے میں وہ نظر آئے، مگر تم سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا لمس تھا، گرم، بھرا ہوا، مگر تھکا تھکا سا۔ میرے دل نے ہلکی سی جنبش لی، جیسے کچھ دیر کے لیے بھولا ہوا جذبہ پھر سے سانس لینے لگا ہو۔ میں خاموش رہی، لیکن میری آنکھوں کا سکون اس کی بے چینی کے سامنے بہت کچھ کہہ گیا۔ زیان نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ برسوں کی کہیں ان کہیں باتیں اسے ایک لمس میں تھیں۔ کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی معافی نہیں مانگی، بس اس نے آئینہ میری طرف سرکایا اور کہا، اگر چاہو تو پھر سے دیکھ سکتے ہیں ساتھ۔ وہ لمحہ حیرت اور کشش کا سنگم تھا، جہاں زخم، قربت اور چاہت ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے اس آئینے میں جھانکا اور برسوں بعد پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ اس رات ہم دیر تک بیٹھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں چھپے سوالوں کو پڑھتے رہے۔ لفظ کم تھے، جذبے بہت۔ میرے کمرے میں ہلکی مدھم روشنی، خوشبودار شمعیں جل رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ میرے سانسوں کی لرزش اس کے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے آہستہ سے میرے بالوں کو انگلیوں سے چھوا، جیسے ہر کٹی ہوئی خاموشی کو سمیٹنا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں میری گردن پر پھسلیں، ہلکی سی کپکپاہٹ میرے وجود میں دوڑ گئی۔ تمہیں پتا ہے، اس کی آواز سرگوشی سے بھی نرم تھی، میں نے تمہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں، بس اپنی انا کے پیچھے تمہیں چھپا لیا تھا۔ میرے دل نے زور سے دھڑکا۔ اس کی قربت، اس کا لمس، اس کا اعتراف، سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دھڑکن تیز تھی، جذبات شدت پر۔ ہم دونوں کے درمیان وہ لمحات تھے جنہوں نے برسوں کا فاصلہ ایک پل میں سمیٹ لیا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر میری آنکھوں کو دیکھا جیسے کچھ مانگ رہا ہو، کچھ دینے سے پہلے اجازت لے رہا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے سینے سے لگ گئی اپنی ساری الجھنیں، سب دکھ، سب خواہشیں اس کی گرم بانہوں میں دفن کر دیں۔ اس کی انگلیوں نے میری کمر کے گرد گھیرا بنایا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی لمحہ ہے جس کے لیے برسوں سے خود کو روک رکھا تھا۔ محبت کی وہ رات ایک خواب کی مانند گزری۔ زیان کی آغوش میں نیند ایسی آئی جیسے برسوں کے دکھ کسی نرم کمبل میں لپٹ کر سو گئے ہوں۔ صبح آنکھ کھلی تو اس کی انگلیاں میرے بالوں میں الجھی تھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس کی موجودگی نے میرے اندر کوئی ایسی روشنی بھر دی تھی جو اندر سے جلا چکی تھی۔ چند دنوں میں زیان کا رویہ پھر سے بدلنے لگا۔ شاید ایک بار پھر سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ وہ اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا، فون پر کسی سے دبے لفظوں میں باتیں کرتا اور پھر میری آنکھوں میں جھوٹ بول کر نظریں چرا لیتا۔ ایک شام میں نے اس کا فون دیکھا۔ ایک نمبر بار بار آ رہا تھا، محفوظ نہیں تھا، مگر دل کو ایک اجنبیت کا شدید احساس ہوا، جیسے کسی نے ہماری دنیا کی دیوار پر دراڑ ڈال دی ہو۔ کون ہے یہ؟ میری آواز تھرا رہی تھی۔ زیان نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، جیسے کچھ چھپانا چاہتا ہو، مگر چھپ نہیں سکا۔ بس ایک پرانا معاملہ ہے، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوال کر دیا، وہ سوال جو عورت ہمیشہ تب کرتی ہے جب اسے یقین ہونے لگے کہ اس کی محبت بانٹ لی گئی ہے۔ زیان خاموش رہا۔ خاموشی سب سے اونچا سچ ہوتی ہے۔ اس لمحے لگا جیسے میں پھر اس چوراہے پر کھڑی ہوں جہاں سے برسوں پہلے تنہا لوٹی تھی۔ اسی رات میں نے اپنا سامان باندھا۔ زیان نے مجھے روکنے کی کوشش کی، آنکھوں میں نمی، لہجے میں شرمندگی، ہاتھوں میں لرزش، مگر دل زخمی تھا۔ میں نے اس کی بانہوں سے نکلنا سیکھ لیا تھا۔ محبت صرف لمس نہیں ہوتی زیان، سچائی بھی مانگتی ہے، اور تم نے وہ چھین لی۔ میں اس رات چلی آئی اپنے زخموں کے ساتھ، مگر دل میں اب بھی زیان کی محبت کے باقیات موجود تھے۔ چند دن گزر چکے تھے، میں اس کے بغیر جی رہی تھی لیکن زندہ نہ تھی۔ زیان کا ایک ایک لمحہ میرے اندر گونجتا رہتا، مگر ساتھ ہی وہ فون کال، وہ بدلا بدلا رویہ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ ایک رات خود کو روک نہ سکی، واپس گئی، نہیں اس سے ملنے بلکہ سچ جاننے۔ دروازہ کھلا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی لمحہ بھر کو سب کچھ ٹھہر سا گیا۔ آنکھوں میں وہی شدت، مگر ساتھ میں ایک تھکن، ایک بوجھ۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا جیسے مجھے دنیا سے بچا رہا ہو یا اپنے رازوں سے۔ تمہیں سب کچھ جاننا ہے نا؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی، ایک عورت بیمار بستر پر لیٹی ہوئی۔ یہ فریال ہے، میری پہلی بیوی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہماری شادی خفیہ ہوئی تھی، وہ بیمار ہو گئی، ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤں۔ اس کی عزت، اس کا خاندان، میں اس کا آخری سہارا تھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں لیکن زبان پر خاموشی طاری رہی۔ جب میں تم سے ملا میں واقعی بدل گیا۔ تمہارے بغیر جینا سیکھا ہی نہیں تھا،
لیکن اس کا سایہ ہر لمحے میرے ساتھ تھا، اور پھر جب وہ مزید بستر سے نہ اٹھ سکی، میں ٹوٹنے لگا۔ میں نے تمہیں کھونا نہیں چاہا، لیکن جھوٹ بول کر تمہیں پا لینا بھی تو ظلم تھا۔ میں سن رہی تھی، جیسے دل اور دماغ دونوں تھم گئے ہوں۔ زیان میرے قریب آیا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آج فریال ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں دھوکے میں رکھ کر نہیں۔ اگر تم چاہو تو چلی جاؤ، لیکن سچ یہی ہے۔ میرے دل میں ایک ہلچل تھی، محبت اپنے کرب کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بس اتنا کہا، چلو اس کے ساتھ اس کے آخری لمحے بانٹ لو۔ جو مرد اپنے ماضی سے وفا کرتا ہے وہی مستقبل کے قابل ہوتا ہے۔ اس رات ہم دونوں ہسپتال گئے۔ میں فریال سے ملی، ایک کمزور سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بس اتنا کہا، اب اسے تم سنبھال لینا۔ وہ صبح نہ دیکھ سکی۔ زیان دیر تک اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا، جیسے اپنے سارے گناہ بخشوانا چاہتا ہو۔ فریال کے جانے کے بعد زیان جیسے خاموش سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی، جیسے اس نے اپنا فرض نبھا دیا ہو۔ میں اس کے ساتھ تھی، نہ صرف زیان میں بلکہ میرے اندر بھی۔ چند ہفتے گزرے۔ ہم ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے تھے، جہاں کبھی ہم نے خواب بنے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے دور پانی کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ سچ کبھی کبھی محبت کو تکلیف دیتا ہے، مگر اسے ٹوٹنے سے بچا بھی لیتا ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، اور میں نے سیکھا کہ کسی کو مکمل پانے کے لیے اس کے ادھورے ماضی کو اپنانا پڑتا ہے۔ ہم نے خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی قسم، صرف ایک سکون، ایک خاموش اقرار۔ محبت نے ہم دونوں کو آزمایا، توڑا، جھٹکا دیا، مگر آخرکار جو بچ گیا وہ محبت تھی، سچی، خالص، آزمائی ہوئی۔ میں نے اس دن ایک نیا رشتہ محسوس کیا، بغیر نام کے، بغیر شرط کے۔ نہ شادی کی جلدی تھی، بس دل سے دل تک ایک ربط جو ہر لفظ سے زیادہ گہرا تھا۔